بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سوچتا تھا کہ امی کو کبھی پتہ نہ لگنے دوں گا۔ امی تو بہت باشعور، لاور، عقل مند تھی، لیکن الہام بہت زیادہ لطیف، جذباتی تھی، اور شاید اسی لیے یونیورسٹی کے لیے ادبیات کا مضمون رکھنا چاہتی تھی۔ جس چیز کا ڈر سالوں سے میرے اندر تھا، اب وہ وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 64۔ ابو کی دوسری بیوی اب چھپ کر رہنے سے تھک چکی تھی، اور ابو کو کہا تھا کہ اب دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، اور ابو کا انتخاب واضح تھا۔ وہ میری امی سے عمر میں 15 سال چھوٹی تھی۔ اس وقت اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ واقعی میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ صاف نظر آ رہا تھا کہ میری امی اور ابو کی مشترکہ زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ امی کمرے سے باہر نکلی۔ ہال میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ سوئے نہیں ہو ابھی تک؟ وہ بولی۔ نیند نہیں آ رہی۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ وہ درد بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر سر نیچے کر لیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم معافی مانگو، افو ناراضگی سے بولی۔ آپ مجھ پر غصہ ہیں؟ جانتا ہوں کہ میں نے آپ سے انتخاب کا حق چھین لیا ہے، لیکن اگر میں بتا دیتا تو سب کچھ خراب ہو جاتا۔ آپ کو لگتا کہ آپ کے ساتھ خیانت ہوئی ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی، ابو بھی پھر آپ کی پرواہ نہ کرتے۔ کم از کم اس طرح سے ابو مجبور تھے کہ آپ لوگوں کا بھی خیال رکھتے۔ ہر شخص میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر داستان میں سے مجھے نکال دے تو ابو آپ سب کے لیے بہت اچھے تھے اور آپ کی زندگی بھی اچھی تھی۔ کیا اچھی نہیں تھی؟ فضا پر خاموشی چھا گئی۔ تم پر غصہ نہیں ہوں، اپنے آپ پر غصہ ہوں کہ یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ امی کی اس بات پر شرمندگی کے احساس نے مجھے کھیل لیا۔ یہ درست ہے کہ تمہاری انٹری ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن صرف یہ وجہ نہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری جوانی اور غیرت کا جوش ہو اور تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے، اور تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی حرمت کو توڑ دو۔ تم جو بھی کر لو، تمہارا باپ ہے۔ ابھی تک میں نے آپس کی لڑائیاں تم لوگوں سے شیئر نہیں کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اب بھی ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے، لیکن نہ ہو سکے۔ امی چلی گئی اور میں صوفے پر ہی بیٹھا رہا۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ان حالات میں ابو کے بعد مجھے ہی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تھا۔ کالج میں کچھ کلاسیں لیں، پھر تاب نہ لا سکا، نہ دوسری کلاسوں کے لیے رکا اور جلدی لوٹ آیا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ کئی بار گھنٹی بجائی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ بہت حیرانگی ہوئی۔ مجھے معلوم تھا کہ سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ سوراخ میں سے دیکھا تو ابو کی گاڑی کھڑی تھی۔ واقعی شاید کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے بیگ دروازے سے اوپر اندر پھینکا، دروازے سے چڑھا اور دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ ان دونوں کی لڑائی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امی کا رنگ پیلا ہو گیا۔ اتنی مشکل میں تھی کہ انہیں بیل کی آواز بھی نہ سنائی دی۔ ابو میری طرف مڑے۔
مجھے دیکھتے ہی ان کا غصہ دو بالا ہو گیا۔ ایک زور کا تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور بولے، تمہاری زبان بڑی لمبی ہو گئی ہے، اپنی پھوپھو کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن ابو کے تھپڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ امی کی حالت دیکھ کر۔ ابو میرے اوپر چیخے چلائے جا رہے تھے اور میری نظر امی پر جمی ہوئی تھی۔ اس دن ابو چلے گئے اور امی اسی حالت میں پریشان حال، اور الہام اور سعید بھی خاموش اپنے کمرے میں۔ لیکن یہ تو ابھی آغاز تھا۔ ابو کا سارا خاندان باری باری گھر آتا، ہر طرح کی بات امی کو سناتے اور انہیں کسی گالی گلوچ سے بھی بالکل شرم محسوس نہ ہوتی، اور میں دن بہ دن امی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لیکن امی کسی بھی چیز میں مجھے دخل دینے کی اجازت نہ دیتی تھی، اور نہ یہ کہ کسی کو فون کر کے ہی بتا دوں۔ مہران، تم نے اس سال پڑھائی کرنی ہے، ان کا یہی جملہ ہوتا۔ لیکن کون سی پڑھائی؟ کالج میں، کلاس میں، لائبریری میں سارا دھیان گھر کی طرف لگا رہتا، کوئی بھی دن سکون کے ساتھ نہ گزر رہا تھا۔ امی ہمیں بچانے کے لیے ابو کے سارے خاندان کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جسے میں واقعی برداشت نہ کر سکتا تھا، کوئی فائدہ نہ تھا۔ بالآخر میں نے فون اٹھایا اور ماموں کو فون کیا۔ ماموں محمد وہ واحد شخص تھے جو امی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے تھے۔